السلام علیکم۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے سسٹم میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، مگر یہاں آپ تمام ممبرز کو آگاہ کرتا چلوں کہ ہر علاقے میں بارش ایک جیسی نہیں ہونی، کیونکہ یہ سسٹم ایک لو پریشر کی حالت میں ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے جہاں تھنڈر سیل طاقتور رہا وہاں بارش زیادہ ہوگی، باقی علاقوں میں بارش کی مقدار کم رہے گی۔ درجہ حرارت میں کمی کے سبب وسطی اور مشرقی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا۔ یہ سسٹم بھارت کے راستے داخل نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان سے بھارت میں داخل ہو رہا ہے، مگر صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے جیسے مونسون میں ہوتی ہے، کیونکہ ایک سرکولیشن راجستھان پر بنا ہوا ہے اور وہ بحیرہ عرب سے نمی کو حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اینٹی سرکولیشن بھی مشرقی بھارت چھتیس گڑھ کے ریاست کے آس پاس بنا ہوا ہے جو بحیرہ بنگال سے نمی اس سرکولیشن کو مہیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی مغربی سسٹم کشمیر اور ہماچل پردیش پر پہنچے گا اس میں کافی شدت آ جائے گی اور یہ سرکولیشن اور اینٹی سائیکلون سے پہنچی نمی کی بدولت طاقتور بن جائے گا اور اس کے بادل مشرق شمال مشرق سے مغرب جنوب مغرب کی طرف بڑھیں گے اور مونسون جیسی صورتحال پیدا ہوگی اور نوروال ظفروال پسرور شکرگڑھ لاہور گجرانوالہ سیالکوٹ اور کشمیر کے علاقوں میں تیز سے موسلادھار بارشوں کی صورتحال پیدا ہوگی۔ جیسے جیسے مغرب کی طرف بادل پھیلیں گے تو ان کی شدت میں بھی کمی آتی جائے گی، کیونکہ یہ مغربی سسٹم بذات خود اتنا ایکٹیو نہیں کہ بارش کا سبب بن سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو شروعات خیبر پختونخوا کے شمال مغربی علاقوں سے ہوتی۔ اگر ایسی معلومات سے بور ہو رہے ہوں تو اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، مگر کیا کروں، تمام موسمی حالات سے واقف کرنا میرا فرض ہے، نہ کہ سنسنی پھیلا کر ویوز حاصل کرنا۔ مجھے آپ نے سپورٹ کیا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر معلومات پہنچا سکوں۔ اب ہم گزشتہ 24 گھنٹے اور آئندہ 48 گھنٹے کے موسم پر نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور شمالی علاقہ جات میں شدید سرد رہا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ کی گئی بارش اور کم سے کم درجہ حرارت آپ اس وقت سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بارش کی مقدار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سسٹم آج رات سے منگل کے دوران شدید موسمی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، اس لیے سیاحت کے لیے جانے والے افراد گھر پر رہیں تو بہتر ہے، ورنہ شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے سبب پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور شدید سردی میں پھنس سکتے ہیں۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی و بلائی پنجاب اور شمالی و بلائی خیبر پختونخوا میں دور دور تک بارش برسنے کا امکان ہے، مگر بارش کی نوعیت ہر علاقے میں ایک جیسی نہیں ہوگی، کہیں ہلکی، کہیں معتدل اور کہیں تیز سے موسلادھار بارش کا امکان ہے، اور بعض مقامات ایسے بھی ہوں گے جہاں سے تھنڈر سٹارم بائی پاس کر سکتا ہے اور وہ علاقے بارش سے محروم بھی رہ سکتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں منگل تک ویسے تو بدھ تک امکان ہے، مگر ہم منگل تک بات کر رہے ہیں تو منگل تک وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ بارش کی زیادہ تر نوعیت ہلکی سے درمیانی رہے گی اور مختصر دورانیے کے لیے تیز بارش بھی دیکھنے کو ملے گی اور ژالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد ان کے ملحقہ علاقوں میں اوسطاً 20 سے 35 ملی میٹر تک بارش کی بوندیں گر سکتی ہیں۔ پسرور، ظفروال، مرید کے، لاہور، سیالکوٹ، نوروال، شکرگڑھ، جہلم، گجرانوالہ، قصور، تحصیل برنالہ، منڈی بہاودین، سری نگر، پلوامہ، جموں، ادھمپور، راجوری، راولہ کوٹ اور ملحقہ علاقوں میں تیز سے موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ پہاڑوں پر شدید برف باری 2 فٹ تک پڑ سکتی ہے اور ان دنوں میں 60 سے 90 ملی میٹر تک بارش کی بوندیں بھی گر سکتی ہیں۔ گوجرا، گجرخان، مری، اٹک، واکینٹی، چکوال، بھلوال، سرگودا، میاں والی، کنڈیاں، بسال، پنڈی گھیب، وزیر آباد، سمندری، فیصل آباد، حافظ آباد، تلہ گنگ، وادی سون، لاوا، سہاوا، سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، ننکانہ صاحب، بہاول نگر، حاصل پور، حویلی لکھا، جنگ، خانیوال، بھکھر، رنگ پور، بھگور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، لیا، فتح پور، چوک اعظم، ہری پور، مالم جبہ، ناران کاغان، سوات، مانسہرہ، منگورہ، سوابی، بنیر، دیر، دروش، چترال، عبد آباد، سوات، کلام، وادی کلاش، گلگت، استور، ہنزا، چلاش، سکردو، پشاور، چراٹ پبی، ڈیرہ اسماعیل خان، شانگلہ، کوہستان، کوہاٹ، کرک، ہنگو اور ملحقہ علاقوں میں بھی بادل بننے اور کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی سے معتدل بارش اور پہاڑوں پر ہلکی سے تیز برف باری بھی متوقع ہے، جبکہ ملتان، مظفر گڑھ، کبیروالا، وہاڑی، لودھرا، دنیا پور، بہاول پور، منڈی یزمان، لیاقت پور، فورٹ عباس اور گردونواں کے علاقوں میں بھی بادل بننے اور بوندا باندی سے ہلکی بارش کا امکان موجود رہے گا۔
سوموار اور منگل کو تیز ہوائیں بھی چلیں گی، جبکہ سندھ کے دارالحکومت کراچی سمیت صوبے کے اکثر علاقوں میں موسم خشک اور شدید سرد رہے گا۔ گھوٹکی، کشمور اور منہکا شمال مشرقی سندھ کے علاقوں میں مطلع ابر آلود ہونے کا امکان موجود ہے۔ تربت، گوادر اور ماڑا، بیلا، خضدار، لورلائی، تفتان، ڈیرہ بگٹی سمیت بلوچستان کے بھی اکثر مقامات پر موسم خشک اور شدید سرد رہے گا۔ جنوب مشرقی اور جنوب مغربی بلوچستان میں تیز ہوائیں بھی چلنے کا امکان موجود ہے۔ کوئٹہ، زیارت، میختر، یوب اور شمال مشرقی بلوچستان کے چند علاقوں میں مطلع ابر آلود ہونے کا امکان ہے اور کہیں کہیں بوندا باندی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن زیادہ تر مقامات پر کسی خاص بارش کا امکان نہیں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔